دجال کہاں پہ؟ دجال ممی جو اسلام میں نا، جو اسلام میں جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا، قیامت کے سمے دجال آئے گا، ایک راکشس ٹائپ، جس کی ایک آنکھ ہے، یہاں پہ آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ ہے اس کی، ٹھیک ہے، ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ دکھا رہا تھا، ہاں اس کی ایک آنکھ ہے، اور وہ جو ابھی سویا ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا، یا کہیں پہ قید ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا ہوا ہے، لیکن وہ آخرت میں وہ لوگوں کو جیسے نا لڑائی ہوئے گی، ٹھیک ہے، لڑائی ہوئے گی، تو وہ ابھی کہاں پہ ہے دجال، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دجال اس وقت کسی جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعہ دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کے کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کے جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک چیز نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی کا کچھ حال سنا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुक्तरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुक्तरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूक़ात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल हौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक़े वस्ता में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरिक़े वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते और यहां बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुताल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद है जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाये नहीं की गई है। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तिकून का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेर इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहाँ किले नुमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद है। तारीख़ में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जोग्राफिया दां पीरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरइसरार मकाम की निशानदही की गई है जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नज़र आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इजराइल को हिदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों की बहरी जहाज़ें इस जजीरे तक जाती हैं जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा कि वो जजीरा बरमूदा तिकून में ही है क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती है। नेस कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं।
عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برموڈا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعہ خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا جو ہے وہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گے قیامت کے سمے اور وہ لڑائی کرے گے دجال سے، ہاں اس سمے وہ ہرائے گے دجال کو، اور سب لوگ مل کے مطلب دجال کے خلاف لڑائی کرے گے، اور جو لوگ دجال کے بہکاوے میں آئے گے وہ ادھر سے لڑائی کرے گے، تو ایسا کچھ ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن جو لوگ مکہ اور مدینہ میں رہتے ہو، اس کے آس پاس رہتے، مطلب وہاں دجال نہیں آئے گا تو وہاں کے لوگ تو بہت لکی ہوئے گے پھر ہیں۔ اس میں جو یہ بتایا نا کہ امریکہ اور وہ دوسرے لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ دجال، اور وہ لوگ جو ہائی کلاس لوگ ہیں مل کے بھی آتے ہوگے، تو یہ تھوڑا مطلب ایسا نہیں ہوگا جیسے اگر ٹرمپ کو معلوم ہے کہ دجال ہے تو وہ تو مسلمان نہیں بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ شیطان ہے، اس سے مل کر ہمیں تو کھانا کیا ہوگا، تو شیطان وہ دجال جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مطلب ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے نا انسان کے من میں کہ بری طرف چلو، بری طرف، جیسے اب لوگ جو ہے زیادہ اتنی ساری غلط چیز جو ابھی یہ سب پکڑے جا رہے ہیں، اتنے سارے اسکینڈل ہو رہے ہیں، ایپسٹین آئیلینڈ ہو گیا، یہ پکڑے گئے، ٹھیک ہے، جیسے بری سب سے بری چیز جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کرواتا ہے، تو ایسے چیزوں کی طرف لے کے جا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں کوئی اور ویڈیو ہو تو بتانا، ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ میں کوئی اور ویڈیو، بائے۔